الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قال اللہ عز وجل فی عظمت شان حبیبہ: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ عزیزم حضرت حافظ و قاری محمد ضمیر سلطانی صاحب حافظ اللہ، عزیزم محمد عامر صورتی، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل اور یہ تقریب صغرا صاحبہ نور اللہ مرقدہا کے ایصال ثواب کے سلسلے میں منعقد ہے۔ ہمارے قاری محمد ضمیر سلطانی صاحب حافظ اللہ کی ساس صاحبہ کی اللہ جل شانہ وعز مجدہ بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کے ایصال ثواب کی یہ تقریب ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ آپ کے گوشگزار کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ محض اسی کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ رب ذوالجلال نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اہل اسلام، اہل ایمان کو قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا یہ حکم دیا گیا۔ کہیں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور کہیں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے، اس میں رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے فیصلہ کیا کہ محض اس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، اور اپنی عبادت کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ پہلے رب نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اور اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ انسانوں کے جہاں میں آنے کا حقیقی سبب تو رب ذوالجلال ہے،
جس نے انسانوں کو وجود بخشا، جس نے انسانوں کو تخلیق کیا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں کے وجود میں آنے کا جو ظاہری سبب ہے وہ والدین ہیں۔ حقیقی سبب رب ذوالجلال کی ذات ہے، اور جو ظاہری سبب ہے وہ والدین ہیں۔ اس لیے رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور دوسرا سبب یہ کہ رب ذوالجلال وہ ذات ہے کہ جس ذات کہ انسان پر بے پایاں احسانات ہیں، بے شمار احسانات ہیں، ان احسانات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، ان احسانات کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور کائنات میں اگر، مخلوق میں اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے ان گنت احسانات ہوں، بے شمار احسانات ہوں، تو وہ ماں باپ ہیں۔ ان کے اولاد پر بے شمار احسانات ہوتے ہیں، ان احسانات کو بھی اولاد شمار نہیں کر سکتی، اتنے زیادہ احسانات ہوتے ہیں۔ تو رب نے اپنے بعد والدین کا ذکر کیا تاکہ اولاد کو یہ بتایا جائے کہ جس طرح رب ذوالجلال کے جو تمہارا خالق و مالک ہے تم پر بے تحاشا، بے پناہ احسانات ہیں، تو مخلوق میں تم پر تمہارے ماں باپ کے بے شمار احسانات ہیں۔ تو اگر رب ذوالجلال کی عبادت تمہیں اولاً کرنی تو ثانیاً تمہیں اپنے ماں باپ کا شکر گزار بننا۔ رب کے انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ تم محض اسی کی عبادت کرو، اور ماں باپ کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہمیشہ ان کے شکر گزار رہو، تم ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالی جس طرح اپنے بندوں پر احسانات فرما کر ان سے سارے احسانات کا معاوضہ، بدلہ طلب نہیں کرتا، اسی طرح والدین اپنی اولاد پر احسان کر کے سارے احسانات کا معاوضہ طلب نہیں کرتے۔ اگر کوئی بغیر معاوضے کے مخلوق میں سے احسان کرتا ہے تو وہ والدین، وہ ماں باپ ہیں، وہ بغیر معاوضے کے، بغیر بدلے کے اولاد پر احسان کرتے ہیں۔ اگر اولاد نافرمان بھی ہو تو تب بھی والدین کی نعمتیں، والدین کے احسانات منقطع نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوتے۔ نافرمان ہونے کے باوجود پھر بھی لاڈ اور پیار سے ماں باپ اپنی اولاد سے پیش آتے ہیں۔ رب ذوالجلال کہ اگر اس کی مخلوق رب ذوالجلال کی نافرمانی کرے، جو لوگ رب کا کفر کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، رب ذوالجلال انہیں بھی نعمتوں سے سرفراز کرتا، انہیں بھی نعمتوں سے نوازتا۔ اور رب کی مخلوق میں اگر کوئی رب کی صفات کا صحیح معنی میں مظہر ہے تو وہ ماں باپ ہیں، کہ وہ اولاد کی نافرمانی کے باوجود، اولاد کی بدسلوکی کے باوجود، اولاد کی خطاؤں کے باوجود، اولاد کی غلطیوں کے باوجود پھر بھی اولاد کے ساتھ محبت سے پیش آتی ہے، الفت سے پیش آتی ہے، شفقت سے پیش آتی ہے، پھر بھی اس پر کرم کرتی، پھر بھی اس پر عنایت کرتی، پھر بھی اس کی دلجوئی اور اس کی محبت و الفت کو مقدم رکھتی۔
پھر بھی جب وہ پریشانی میں ہو تو والدین ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، مضطرب ہو جاتے ہیں، نافرمان اولاد ہے پھر بھی. تو یہ اگر رب ذوالجلال نے جذبہ کسی کے اندر رکھا تو وہ ماں باپ ہیں. اس لیے اولاد کو یہ حکم دیا گیا، رب کی طرف سے حکم ہے، وَقُلْ، تم کہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما. اولاد کو رب ذوالجلال نے یہ حکم دیا کہ وہ والدین کے لیے دعا کرے. جیسے اپنی عبادت کا حکم دیا، ایسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور حسن سلوک کا بھی حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ رب ذوالجلال سے ان کے لیے دعا کرنے کا بھی حکم دیا، ان کے لیے رحمت طلب کرنے کا بھی حکم دیا، تاکہ اگر رب سے دعا کرو گے تو خود تمہارے اندر بھی یہ تڑپ پیدا ہوگی، یہ جذبہ پیدا ہوگا، یہ شوق پیدا ہوگا کہ تم بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، تم بھی اچھا برتاؤ کرو، تم بھی اچھا برتاؤ کرو. تو فرمایا وَقُلْ، کہو، رب، اے میرے رب، ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، میرے ماں باپ پر رحم فرما، ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. رب فرما رہا، بچوں کو، اولاد کو یہ سکھا رہا، یہ بتا رہا کہ تم نے کس طرح اپنے ماں باپ کے لیے رب سے بھلائی طلب کرنی، خیر طلب کرنی، اچھائی طلب کرنی، رحمت طلب کرنی. ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، میری والدہ پر بھی رحم فرما، میرے والد پر بھی رحم فرما. اور پھر رب نے کہا کہ سبب بھی بیان کرو، وجہ بھی بیان کرو، کس وجہ سے تم یہ رحم طلب کر رہے ہو، کس وجہ سے تم اس رحمت کے طلبگار ہو. کما، جیسا کہ، اس طرح تو ان پر رحمت نازل فرما، اس طرح تو ان پر رحم فرما. کما ربیانی، جیسا کہ ان دونوں نے تربیت کی ہے. ربیانی، ان دونوں نے میری تربیت کی ہے، مجھے پالا ہے، مجھے پوسا، مجھے پروان چڑھایا. جب انسان خود صاحب اولاد ہوتا ہے تب اسے صحیح معنی میں ادراک ہوتا، تب اسے پتہ چلتا کہ کتنے دشوار مراحل سے، کتنے مشکل مراحل سے، کتنے کٹھن مراحل سے ماں باپ کو گزرنا پڑتا. کیسے راتوں کو جاگنا پڑتا، کس طرح ان کی بیماری میں ماں باپ کو بے چین ہونا پڑتا، کس طرح ان کی تکلیف میں ماں باپ کو مچلنا پڑتا. یہ اس وقت جب انسان خود صاحب اولاد ہوتا تو اسے ماں باپ کی تکالیف کا، ان کی مشکلات کا ادراک ہوتا، اندازہ ہوتا کہ انہوں نے کتنی مشکلوں سے، کتنی مشقتوں سے، کتنی تکلیفوں سے، کتنی پریشانیوں سے ہمیں پالا ہوگا. وہ انسان جو بڑا نیند سے محبت کرنے والا ہوتا، اپنی اولاد کی خاطر نیندوں کو قربان کرتا. جو آرام اور سکون کا چاہنے والا ہوتا، اپنی اولاد کی خاطر اپنے آرام و سکون کو نہیں دیکھتا، اولاد کی راحت کے لیے دوہری تہری نوکریاں کرتا، صبح سے شام تک مصروف رہتا کہ میری اولاد سکون کے ساتھ رہے، اطمینان کے ساتھ رہے، ان کی ضروریات کو میں پورا کر سکوں، ان کی جو چاہت ہے اس چاہت کو میں پورا کر سکوں. تو اب رب فرماتا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ انہوں نے کتنی مشقتیں اٹھائی، اس لیے تم مجھ سے طلب کرو،
مجھ سے ان کے لیے رحمت چاہو، مجھ سے رحمت طلب کرو، میں ان پر رحمت نازل کروں۔ تم طلب کرو، تم مانگو، جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا۔ کب پالا؟ صغیرا، بچپن میں، جب میں چھوٹا تھا۔ کما ربیانی صغیرا، ان دونوں کو رب ذوالجلال کی صفت ربوبیت سے سرفراز کیا گیا، یعنی جیسے رب شفقت فرماتا، جیسے رب کرم فرماتا، جیسے رب مہربانی فرماتا، تو رب کی صفت رحمت سے والدین سرفراز ہوتے ہیں، اور والدین بھی اسی طرح شفقت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اسے پروان چڑھاتے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا اس سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو، اف یہ بھی نہ کہو، اوہو یہ بھی نہ کہو، یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے والدین کو، ایسا کہنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، حرام ہے، اللہ کے ہاں پکڑ ہے ایسا کہنے پر بھی۔ اندازہ لگائیں، یہ تو ویسے انسان جو ہے پرواہ نہیں کرتا، اس طرح کے جملے کہہ دیتا ہے، تو لیکن ماں باپ کے حوالے سے کہا گیا کہ وہاں زبان کو سنبھال کر گفتگو کرنی، ان کے سامنے بہت احتیاط سے گفتگو کرنی، بہت احتیاط سے گفتگو کرنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا دل دکھ جائے اور ان کے دل سے آہ نکل جائے، اور اگر ان کے دل سے آہ نکل گئی، وہ ناراض ہو گئے، تو پھر رب ذوالجلال بھی ناراض ہے، پھر رب ذوالجلال بھی ناراض، اور اگر انہیں راضی کر لیا تو پھر رب ذوالجلال بھی راضی، پھر رب ذوالجلال بھی راضی۔ تو اور جھڑکنا بھی منع، ولا تنہرہما، اور مت جھڑکو انہیں، جھڑکنا بھی منع، یعنی کوئی سخت بات کہنا۔ اگر والدین جب بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو بڑھاپے میں یہ انسان بار بار کسی بات کو دہراتا ہے، تو نوجوانوں کو بار بار بات کا دہرانا ناگوار گزرتا، تو ایسے میں امکان ہوتا ہے کہ وہ آگے سے پلٹ کر کوئی ناگوار بات کریں، تو قرآن مجید نے پہلے سے سکھایا کہ نہیں، اب انسان کا اپنا بچہ ہوتا ہے، وہ 10 مرتبہ پوچھتا ہے ابو یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، تو والد بتاتا ہے بیٹا یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اور اگر وہی والد جو 10 مرتبہ اپنی اولاد کو کسی چیز کے متعلق بتاتا ہے، وہ 3 سے 4 مرتبہ اگر بڑھاپے میں اپنے بچے سے پوچھ لے کہ بیٹا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو وہ بچہ دوسری سے تیسری مرتبہ ہی غضبناک ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے کہ کہہ تو دیا، بتا تو دیا۔ وہ اپنے بچپن کو بھول جاتا، اپنی اس نادانی کی عمر کو فراموش کر دیتا۔ اب تو چونکہ وہ سمجھدار، وہ عقل مند ہو چکا، اس لیے رب فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے عزت کے ساتھ گفتگو کرو، عزت والی بات کرو، احترام والی بات کرو، یہ رب کا حکم ہے۔ والدین سے گفتگو کرو تو ان کی عزت کا، ان کی احترام کا
خیال رکھو، کوئی عزت سے گرا ہوا، احترام سے گرا ہوا کوئی کلمہ، کوئی جملہ ان کے سامنے مت کہو، بلکہ تمہارے الفاظ سے بھی، تمہارے لہجے سے بھی، تمہارے انداز سے بھی ان کی تکریم، ان کی تعظیم ظاہر ہو۔ ہر حال میں ان کی رسپیکٹ کرو، انہیں عزت دو۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر رب ذوالجلال تم سے راضی ہو۔ تم والدین کو عزت دو گے تو رب ذوالجلال تمہیں عزتوں سے سرفراز کرے۔ عزتیں چاہتے ہو، عظمتیں چاہتے ہو تو والدین کے سامنے جھک جاؤ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور نرمی کے ساتھ ان دونوں کے لیے اپنے بازو کو جھکا دو، عاجزی کے ساتھ ان دونوں کے لیے اپنی نرمی کے بازو کو جھکا دو، شفقت کے ساتھ، اور دعا کرو۔ یعنی اب یہ تمہاری جو اڑان ہے، یہ اڑان تو ان کے طفیل ہے، اڑنا انہوں نے سکھایا، چلنا انہوں نے سکھایا، بولنا انہوں نے سکھایا۔ رب ذوالجلال نے انہیں تمہارے بولنے کا، تمہارے چلنے کا ذریعہ بنایا، تمہارے سمجھنے کا ذریعہ بنایا۔ اب تم ان کے سامنے اکڑتے ہو؟ نہیں، نرمی سے ان کے ساتھ پیش آؤ، شفقت سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ تمہاری جو اونچی اڑان ہے یہ ان کے طفیل ہے، ان کی دعاؤں کے طفیل ہے، ان کی شفقتوں کے طفیل۔ ان شفقتوں کو ہرگز ہرگز فراموش نہ کرو، اور آئندہ زندگی کی بھی بہتری چاہتے ہو تو ان کی تکریم و تعظیم میں کمی نہ کرو۔ اجر و ثواب چاہتے ہو تو ان کی خدمت میں رہو، عظمتیں چاہتے ہو تو ان کی خدمت میں رہو۔ عظمتیں ملیں گی، رفعتیں ملیں گی، عظمتیں ملیں گی، رفعتیں ملیں گی، مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا، جو چاہتے ہو وہ ملے گا۔ بس ان کی تعظیم میں، ان کی توقیر میں کمی نہ کرو کسی طرح کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اکبر الکبائر الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سے پہلا گناہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا جائے، کسی کو رب کی عبادت میں اس کا شریک ٹھہرایا جائے، رب کی طرح کسی کو مستقل بالذات سمجھا جائے۔ اور پھر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، کبائر میں سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد پر جانے والے صحابہ کو فرمایا کہ کیا تمہارے ماں باپ حیات ہیں؟ عرض کیا حیات۔ فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، تمہارا جہاد یہی افضل الاعمال ہے۔ جہاد افضل ترین اعمال میں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان کے بعد افضل ترین اعمال میں جہاد۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اس قدر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اجر و ثواب بیان کیا، اللہ غنی۔ فرمایا من نظر الی ابویہ نظرۃ رحمت، جو اپنے ماں باپ کو دیکھتا، ماں باپ کو ایک نظر دیکھتا، نظرۃ رحمت، شفقت کی نظر، محبت کی نظر، الفت کی نظر۔ ماں باپ موجود ہیں، بیٹا آیا، بیٹی آئی، اور
شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ ماں باپ کو دیکھا تو رب ذوالجلال کتب اللہ لہ حجا مبرورا، رب ذوالجلال اسے حج مقبول کا ثواب عنایت فرما دے۔ آپ اندازہ لگائیں، بندہ حج کے لیے جاتا، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اب تو 2.25 لاکھ کا عمرہ، تو سرکاری حج بھی 6 لاکھ کے لگ بھگ، گورنمنٹ میں اگر کسی کا نام نکلا، وہ لاکھوں روپے تو دینے، اور باقی کچھ لائے گا، لے جائے گا، کچھ احباب کے لیے تحائف وغیرہ لے کر آئے گا، کچھ اپنے لیے اور چیزیں کچھ خریداری کرے گا، تو اندازہ لگائیں 1 لاکھ ہی رکھ لو، 7 لاکھ تک، اور پھر بھی پتہ نہیں حسن نیت ہو یا نہ ہو، کون سی کوتاہی ہو جائے، کون سی غلطی ہو جائے، حج قبول ہو نہ ہو۔ جو مشقتیں، جو دشواریاں، جو سفر کی، پھر وہاں رہنے کی، آنے جانے کی، مختلف یہ ساری چیزیں، تو اس سب کے باوجود پتہ نہیں کسی غلطی کی بنا پر، کوتاہی کی بنا پر حج قبول ہو یا نہ ہو، اس کی بھی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں۔ لیکن یہاں یہ عمل، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والا عمل، ماں باپ کو شفقت و محبت کی نظر سے دیکھنے کا عمل، یہ عمل ایسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ ایک مرتبہ دیکھا، رب ذوالجلال اسے حج مقبول کا ثواب عنایت کرتا ہے، ایسے حج کا ثواب عنایت کرتا ہے کہ اس کا حج مقبول ہو گیا، اس کا حج مقبول ہو گیا، حج مقبول کا ثواب مل گیا۔ اس صورت میں، ماں باپ کو دیکھنے کی صورت میں حج کے مقبول ہونے کی رسول اللہ نے ضمانت دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دی، امام الانبیاء نے اس کی ضمانت دی کہ اس کا حج مقبول ہے، جس نے شفقت کے ساتھ، جس نے الفت کے ساتھ، جس نے محبت کے ساتھ ماں باپ کو دیکھا۔ تو اندازہ لگائیں کتنا بڑا مرتبہ، کتنا بڑا مقام۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو ہم صبح و شام دیکھیں، جب تو دن میں 100 مرتبہ دیکھیں، تو کیا صبح و شام دیکھیں، 100 مرتبہ دیکھیں تو اتنے حجوں کا ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اجل و اکبر، اللہ کی رحمتیں بڑی عظیم و جلیل ہیں، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا ہے، یعنی رب ذوالجلال کے لیے 100 حج کا ثواب دینا کوئی دشوار نہیں، 100 مرتبہ بھی دن میں کوئی دیکھے گا تو 100 حجوں کا ثواب ملے گا۔ اندازہ لگا، اس سے بڑھ کر اور کیا عنایت، اس سے بڑھ کر اور کیا شفقت ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا کرم نوازی ہو۔ یہ کرم نوازی، یہ شفقتیں، یہ عنایتیں تو والدین کے صدقے میں مل رہی، یہ عنایتیں، یہ شفقتیں والدین کے صدقے میں، ان کے طفیل۔ جب محض ایک نظر الفت و محبت کی دیکھنے کا یہ اجر و ثواب ہے، تو حسن سلوک کا کتنا اجر و ثواب ہو، ان کی خدمت کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہو۔ اس لیے فرمایا، الجنت عند رجل امک، جیسے روایت کو یوں بیان کیا جاتا ہے، زبان زد عام ہے، روایت بالمعنی کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے، ماؤں کے قدموں تلے۔ یہ سعادت صرف ماں کو حاصل کہ رب ذوالجلال نے اس کے قدموں تلے جنت کو رکھا، یعنی جو
والدہ کی فرمانبرداری کرتا، والدہ کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے، گویا کہ جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دے۔ اگر دنیا میں رہ کر کوئی جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا چاہتا ہے تو اپنی والدہ ماجدہ کے قدموں کو چوم لے، ماں کے قدموں کو چوم لے۔ جس نے ماں کے قدموں کو چوما گویا کہ اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دے دی۔ اور کوئی رب کی رضا چاہتا، رب کی خوشنودی چاہتا تو فرمایا رضا الرب فی رضاء الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ فرمایا رب کی رضا چاہتے ہو تو اپنے والد کی رضا و خوشنودی حاصل کر لو۔ جس نے اپنے والد کی رضا و خوشنودی کو حاصل کر لیا اس نے رب کی رضا و خوشنودی کو حاصل کر لی۔ اور جس نے اپنے والد کو ناراض کیا اس نے محض والد کو ناراض نہیں کیا بلکہ والد کو ناراض کرنے والا حقیقت میں رب ذوالجلال کو ناراض کرنے والا۔ جس نے والد کو ناراض کیا اس نے رب ذوالجلال کو ناراض کیا۔ تو اللہ جل شانہ وعز مجدہ نے اپنے مقدس کلام میں سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمودات طیبہ، اپنے ارشادات مبارکہ اہل اسلام کو، اہل ایمان کو والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ یہ تو ان کے لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جن کے گزر چکے ہیں، وہ کیا کریں؟ جیسے صغرا صاحبہ نور اللہ مرقدہا کی رحلت ہو، باقی جن کے والدین گزر چکے تو فرمایا الاستغفار لہما، ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہو، یہ ان کے ساتھ حسن سلوک۔ اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جن کے والدین دنیا سے رحلت کر گئے، ایک تو وہ ان کے لیے استغفار کریں، یعنی دعا کرتے رہیں ان کی بخشش و مغفرت۔ دوسرا ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کریں۔ اور تیسرا یہ کہ ان کے جو اعزاء و اقارب ہیں، ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اور جو ان کے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئیں، اور ان کے لیے نوافل پڑھ کے دعا کریں تو نوافل کا ثواب بھی پہنچے گا، صدقہ و خیرات کا ثواب بھی پہنچے گا، قرآن مجید کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کریں اس کا ثواب بھی پہنچے گا۔ یہ تمام امور کریں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اور ان کے احباب دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، یہ سب ان کے ساتھ حسن سلوک کا ذریعہ ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو یہ اعمال انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علیہ الا البلاغ المبین۔